अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शेख मोहम्मद सूफ़ी पेश करने जा रहा हूं खुसूसी प्रोग्राम निकाह मसनून, जो बराह रास्त यानी लाइव प्रोग्राम है। आप देख रहे हैं लाइव प्रोग्राम, और ये निकाह मसनूना अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 माह के बाद इसका तसलसल जारी है। हालांकि रमज़ान में भी ये प्रोग्राम चलता रहा, लेकिन हम रिश्तों को जो है रोक दिए थे इस वास्ते कि कई फ़ोन आए थे और कुछ लोग ऑफिस पे आके शिकायत की थी कि देखिए रमज़ान में आप ये रिश्तों को पेश ना कीजिए, रोक दीजिएगा। तो इसलिए हमने रोक दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है दोबारा हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है ईद मुबारक कबूल फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद मुबारक। और हमारे दरमियान फ़ज़ीलतुल शेख है, फ़ज़ीलतुल शेख शफ़ीक़ आलम ख़ान जामई हफ़ीज़ुल्लाह, जो हमारे हमेशा से हमारे सवालात के जवाब देते हैं। हम उनका TTU में इस्तक़बाल करते हैं। शेख अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके सवालात के जवाब देंगे। निकाह से मुताल्लिक़ हो या कोई और मुताल्लिक़ हो, आप सवाल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप ख़ास तौर से जो है इसके ऊपर TV के स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है, लैंडलाइन नंबर, आप उसको रिकॉर्ड कर लें, उसको महफूज कर लें और आप सवाल कर सकते हैं। सवाल का जवाब भी लीजिएगा। और हम शुरू करते हैं आज से। रिश्तों के पूरे तफसीलात आप नोट कर लें या फिर रिकॉर्ड कर लें और उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और एक आपसे अदबन गुजारिश, आप लोग जो हैं लड़की वाले और लड़के वाले दोनों का ये कहना है, दोनों फ़रीक़ीन का, कि फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन लिफ्ट नहीं करते, आप लोग रिसीव नहीं करते जी। तो उमूमन लोग करते हैं कि 10-11 बजे के टाइम पे फ़ोन करते हैं या 12 बजे फ़ोन करते हैं, तो कोई जवाब नहीं आता उस मुखालिफ सिम से। तो ऐसा मत कीजिए, अल्लाह के वास्ते आप लोग एक दूसरे के जवाब दीजिएगा। कम से कम उठाकर कोई मसरूफ़ियत है तो मसरूफ़ियत की तफसीलात पेश कर दीजिए कि अब नहीं, फ़लाँ वक्त पे कीजिएगा, हम मसरूफ़ हैं, या फिर हम खुद कर लेंगे। ये देखिए आप इस तरीके से क्या बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब नए नए रिश्ते होने जा रहे हैं, तो पहले ही हम इस तरह की अगर हरकत करें तो मैं समझता कि ये मुनासिब बात है। और अक्सर लोगों को मैंने कहा कि देखिए शायद मुमकिन हो थके मांदे होते होंगे या उनकी आदत से देर से उठने की होगी, तो आप लोग यूँ कीजिए कि असर के बाद, मगरिब के बाद ऐसा कर लीजिएगा फ़ोन। तो जब शायद असर के बाद कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, ऐसा पता चला है। तो आपसे गुजारिश है, अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन चल रहा है, निकाह को भी आसान करिए, चूँकि निकाह मसनून जिसका हमने नाम रखा है तो उसी अंदाज से कीजिएगा। आइए हम सबसे पहले चंद आपके सामने रिश्ते, वो भी लड़कों के पेश करते हैं। नोट फरमा लें या रिकॉर्ड कर लीजिएगा। आइए सबसे पहला सैयद मजीद, उम्र 28 साल, बीकॉम, 5 फीट 8 इंच, ख़द, ये रियाद सऊदी अरबिया में इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र हैं। देखिए एक मरतबा फिर बोलता हूँ, सैयद मजीद, उम्र 28 साल, बीकॉम, 5 फीट 8 इंच, ख़द, रियाद KSA किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र। और ये याद रखिए ये फेयर कलर हैं, आपका बताया जा रहा है। चलिए दूसरा रिश्ता देखते हैं। खलील नवाज़ ख़ान। खलील नवाज़ ख़ान साहब की उम्र 28 साल है। ये इंटरमीडिएट तक तालीम हासिल किए हैं। ख़द इनका 5 फीट 6 इंच। ये CCTV कैमरा टेक्नीशियन है और इनका कुछ ज़ाती कारोबार भी है, शायद वही ज़ाती कारोबार भी बताया जा रहा है। कलर फेयर। मोहम्मद जावेद अली, उम्र 29 साल, BTech सिविल इंजीनियर, ख़द 5 फीट 7 इंच, कलर फेयर, सऊदी अरेबिया। ये सऊदी अरेबिया में मुलाजिम है। चलिए आगे चलते हैं। शाहरुख खान जो है, शाहरुख रोमान खान साहब, जिनकी उम्र 27 साल है, बैचलर ऑफ कॉमर्स आपने तालीम हासिल की है। 5 फीट 8 इंच आपका ख़द है और रंग वेरी फेयर। सेल्स एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे पे काम कर रहे हैं। आप इनसे भी रब्त पैदा कर सकते हैं। इन तमाम के रब्त पैदा करने के लिए आपको हमारे पास आना होगा, यानी निकाह मसनून की ऑफ़िस, टोली चौकी, पैरामाउंट कॉलोनी, नवीद आइडियल एजुकेशनल सोसाइटी, नवीद एवेन्यू, आइडियल एवेन्यू, टोली चौकी, हैदराबाद पे आपको आना पड़ेगा। और मैं फ़ोन नंबर आपकी तफसीलात भी आपको मज़ीद आगे दूंगा। मोहम्मद ताजुद्दीन, जिनकी उम्र 37 साल है और ये SSC तक तालीम हासिल किए हैं और आपका कलर वाइटिश, ख़द 5 फीट 7 इंच। ये हैदराबाद के मशहूर अंडे के ताजर हैं, एक डीलर मशहूर। शेख वसीम अहमद, जिनकी उम्र 31 साल,
اور تعلیم آپ کی میٹرک ہے، کلر فیئر، خط 5 فٹ 8 انچ. آپ سعودی ایریا میں الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ میں کوئی عہدے پر ہیں، آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. آئیے آگے چلتے ہیں. وسیم احمد کے بعد ایم اے مجید، عمر 29 سال، آپ بھی بیچلر آف کامرس ہیں، کلر وائٹش بتایا جا رہا ہے، خط 5 فٹ 6 انچ، خطر آپ کی جو ہے آپ پرچیسنگ ڈپارٹمنٹ میں ہیں، خطر میں. ایم اے مجید کے بعد میر الیاس علی، جناب میر الیاس علی جن کی عمر 26 سال، یہ ایم بی اے کیے ہوئے ہیں، خط آپ کا عمر کلر ویری فیئر، خط آپ کا 5 فٹ 7 انچ، پرائیویٹ جاب ہے حیدرآباد میں، اس کی تفصیلات نہیں بتائی گئی، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. میر الیاس علی کے بعد ایم اے مدبر، عمر 27 سال، آپ بیچلر آف سائنس، کلر فیئر، خط 5 فٹ 11 انچ، ماشاء اللہ ویری ٹال، خطر میں اون بزنس ہے آپ کا اور کسی کمپنی میں بھی بڑے عہدے پر فائز ہیں، آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. محمد ندیم، آپ کی عمر 25 سال، آپ کی تعلیم ایس ایس سی، کلر فیئر، خط 5 فٹ 8 انچ، آپ کا ٹرانسپورٹ بزنس ہے. محمد اسماعیل نہیں، شیخ جابر حسین جن کی عمر 33 سال ہے، یہ بی ای کیے ہوئے ہیں بٹس پلانی سے، آپ کا خط تو ویری ویری ٹال ہے، یعنی 6 فٹ 1 انچ، 6 فٹ 1 انچ ہے، آپ یو ایس اے میں بہت ہی بڑے عہدے پر فائز ہیں. اس کے بعد محمد اسماعیل، عمر 23 سال، ایم ٹیک، خط 5 فٹ 10 انچ، آپ بھی یو ایس اے میں ہیں. ایم اے ستار، عمر 30 سال، بی ٹیک، ایم ایس، آپ بی ٹیک اب بھی کیے ہیں، ماسٹرز بھی کیے ہیں، خط 5 فٹ 5 انچ ہے اور آپ بھی جو ہے یو ایس اے میں ہے. ایم اے موئز جن کی عمر 26 سال ہے، ایم ٹیک ہے، خط 5 فٹ 8 انچ ہے، آپ ہائی ٹیک سٹی میں اچھے عہدے پر فائز ہیں، آپ سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے. چلیے آتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، سوال لیتے ہیں شیخ سے. عید الفطر کی مبارکباد اور اس کا پیغام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد. میں اس موقع پر تمام ناظرین کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اور ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے، آمین. معزز ناظرین، میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ تمام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عید جو ابھی ہم نے گزاری ہے خوشیوں کے ساتھ، مسرتوں کے ساتھ، اس عید میں صرف نئے کپڑے پہن لینا، بہترین غذائیں کھا لینا، یہ عید نہیں ہے. اصل عید تو ایک مسلمان کی، ایک مومن کی وہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے، برائیوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارے. دیکھیے اس سلسلے میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے. عید کے دن علی رضی اللہ تعالی عنہ زیتون کے تیل میں روٹی ڈبو کر کھا رہے تھے. لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ اے امیر المومنین، آج عید کا دن ہے اور آپ سوکھی روٹی اور زیتون تناول فرما رہے ہیں. تو اس وقت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، لیس العید لمن لبس الجدید واکل السرید، عید وہ نہیں ہے کہ بندہ صرف نئے کپڑے پہن لے اور بہترین غذا کا استعمال کرے. عید تو وہ ہے
کہ بندہ جس دن اپنے آپ کو اللہ کی معصیت سے بچا لے، برائی سے بچا لے، نیکی کر لے، اور جس دن وہ اللہ رب العالمین کا اپنے دل کے اندر خوف بٹھا لے، سمجھ لیجئے وہی اس بندے کی عید ہے۔ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے، ہم تمام کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم روزانہ اپنے دن کو عید کا دن بنا سکتے ہیں، معروفات پر عمل کرتے ہوئے، منکرات سے بچتے ہوئے، اللہ کی معصیت کا ارتکاب کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کی معصیت سے دور رکھیں گے تو یقین جانیے اللہ کا تقرب حاصل ہوگا، اور جو بلا ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے، جو مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، جن پریشانیوں سے ہم دوچار ہیں، اللہ کی معصیت سے بچنے کی بنیاد پر اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو ہم سے دور کر دے گا۔ اس لیے تمام ناظرین سے میری یہی گزارش ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو سدھاریے، اپنے آپ کو سنواریے، اور معروفات پر عمل کیجئے، منکرات سے اور معصیت سے بچائے رکھیے۔ جی دیکھیے رمضان جیسے مبارک مہینے میں ہماری نمازیں پابندی سے ہوا کرتی، قیام اللیل ہوتا، تلاوت قرآن ہوتی، ذکر و اذکار ہوتا، صدقہ و خیرات دیتے، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا یہ ساری چیزیں بھی ہمارے اندر سے ختم ہو جاتی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہم نے رمضان میں اپنا معمول بنا لیا تھا عبادتوں کا، وہ معمول اب بھی جاری رہنا چاہیے۔ نہ ہماری نماز میں کسی قسم کی کوتاہی ہو، نہ پھر دینی کاموں کے اندر کسی قسم کی کوتاہی ہو، صدقہ و خیرات کے معاملے میں اپنے ہاتھ کو روک لیں، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یہی پیغام ہے سارے لوگوں کے لیے۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اچھائیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے اور معصیت سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ جی چلیے شیخ آگے چلتے ہیں، ایک مزید اور ایک سوال لیتے ہیں۔ کیا حالت روزہ میں نکاح پڑھایا جا سکتا ہے، اور کیا رمضان میں رخصتی جائز ہے؟ جی رمضان میں نکاح پڑھایا جا سکتا ہے، جی پڑھایا جا سکتا ہے۔ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جی جو یہ بتا دے کہ رمضان میں حالت روزہ میں نکاح نہیں پڑھایا جا سکتا۔ جی ہاں، حالت یہ نکاح ایک عبادت ہے، جی اور اس کو جس انداز سے کرنا ہے اس انداز سے کرنا ہے۔ جی اور روزے کی حالت میں اگر نکاح پڑھایا جا رہا ہے جی وہ سارے لغویات سے محفوظ رہے گا، جی جی ساری برائیوں سے وہ محفوظ رہے گا جی جو آج کل ہمارے نکاحوں کے اندر ہوتی ہیں۔ جی جی اور رمضان میں رخصتی بھی جائز ہے، جی رمضان کے مہینے میں رخصتی بھی جائز ہے۔ جی البتہ روزے کی حالت میں جو چیزیں منع کر دی گئی ہیں اس سے رک جانا یہ لازم اور ضروری ہے، جی اور جو چیزیں جائز ہیں وہ کرنے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ جی رخصتی بھی کر سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں۔ ہاں بالکل رخصتی الحمدللہ۔ کر سکتے ہیں۔ جی اگر کوئی حالت روزہ میں جذبات مغلوب ہو گئے اور اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر لیا تو پھر اس کا کفارہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اتم الصیام الی اللیل، تم اپنے روزے کو رات تک پورا کرو، جی یعنی طلوع فجر سے صبح صادق سے روزہ شروع ہوتا ہے جی اور غروب آفتاب پر یہ روزہ ختم ہوتا ہے۔ جی اس موقع پر شریعت نے بعض جائز چیزوں کو بھی روک دیا ہے، جی جیسے کھانا ہے، جی پینا ہے، جی یا پھر کوئی اور دوسری غذائیں حاصل کرنا ہے، جی اور اسی طریقے سے جمع یہ بھی جائز ہے، اس پر اجر بھی رکھا ہے اللہ رب العالمین نے، جی لیکن یہ حالت روزہ میں جائز نہیں ہے۔ جی اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جی رمضان کی جی راتیں رکھی ہیں، جی راتوں میں یہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، رات کے اوقات میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن حالت روزہ میں جی یہ عمل نہیں کر سکتے۔ جی جی اگر کسی نے جی یہ عمل کر لیا ہے تو پھر اس کے اوپر کفارہ ہے، اور یہ کفارہ 3 چیزوں کے ذریعے سے ادا ہوگا۔ پہلی چیز کہ غلام کو آزاد کرنا، غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ جی اب غلاموں کا
مسئلہ تو نہیں ہے, جی یہ سلسلہ تو نہیں چل رہا ہے, جی اور یہ ناممکنات میں سے ہے کہ کسی کے پاس آج کے دور میں غلام ملے جی اور وہ غلام کو آزاد کرے. جی اس لیے یہ مسئلہ تو اپنی جگہ ہے, جب بھی غلاموں کا سلسلہ شروع ہوگا جی اس وقت پھر غلام آزاد کرنے کی باری آئے گی. جی دوسری چیز ہے, جی اگر وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا, جی اس کے پاس غلام نہیں ہے, جی تو شریعت نے بڑی آسانی کر دی ہے جی کہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھیں. جی جی اگر کوئی بندہ بیمار ہے جی اور 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا, جی اس کے لیے کئی مسائل ہیں جی کہ وہ 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا. جی جی مثال کے طور پر جی شوگر کا مسئلہ ہے, جی یا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, جی یا پھر ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہے, یا کوئی بھی ایسی بیماری اسے لاحق ہے جی جس کی وجہ سے وہ روزے مکمل نہیں کر سکتا, جی تو ایسی صورت میں اس بندے کے لیے بتا دیا گیا ہے جی کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. جی پہلی چیز ہے, اگر کوئی حالت روزہ میں جمع کر لے جی تو یہ بہت بڑا گناہ ہے, جی اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا, جی اور دوسرے دنوں کے اندر اس روزے کو مکمل کرنا پڑے گا, روزے کی قضا کرنا پڑے گا. جی روزہ تو اس کا چلا گیا, جی جی بعد میں اس روزے کی قضا بھی وہ کرے گا, جی اور ساتھ میں اس کے لیے ضروری ہے جی کہ وہ غلام کو آزاد کر دے, جی یا مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے, جی یا پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. جی ہاں, یہ اس کا کفارہ ہے. جی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا پھر دور صحابہ میں ایسا کوئی واقعہ پیش آیا اس طرح کا جو آپ نے بھی بیان کیا, تو پھر اس کی کیا حالت تھی, کیا ہوا معاملہ, اس کی تفصیلات کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جی دور کا واقعہ ہے. جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. جی ایک شخص آیا, کہا جی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جی میں جل گیا, جی میں تباہ ہو گیا. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو نے ایسا کیا کام کیا, جی کون سی ایسی حرکت کر دی ہے جی جس کی وجہ سے تو کہہ رہا ہے کہ تو جل گیا اور برباد ہو گیا. جی تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جی میں نے حالت روضہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی ہے. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے, تمہیں غلام آزاد کر دو. جی اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس غلام نہیں ہے. جی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے, جی 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو. جی تو کہنے لگا کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. جی تو کہنے لگا کہ میرے پاس اس کی بھی طاقت نہیں ہے جی کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں. جی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ٹھیک ہے, بیٹھ جاؤ. جی کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوری یا ایک ٹوکرا کھجور تحفتاً آیا. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی نے کہا کہ کہاں ہے وہ شخص جو کہہ رہا تھا کہ میں جل گیا, برباد ہو گیا, جی بلاؤ اس کو. وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں حاضر ہوں. جی کہا کہ جاؤ, یہ ایک ٹوکری یا ایک بوری کھجور لے جاؤ جی اور اپنے علاقے کے غربا اور مساکین میں تقسیم کر دو. جی تو اس وقت وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں جس بستی میں رہتا ہوں اس بستی میں مجھ سے زیادہ غریب اور مسکین کوئی اور دوسرا نہیں ہے. جی بعض روایتوں کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے جی اور کہا کہ جاؤ اس کھجور کو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو. جی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جی ایسا واقعہ پیش آیا. جی جی اور دوسری بات یہ ہے جی کہ یہاں پر شوہر اور بیوی جی دونوں کے ملاپ پر جمع ہوگا. جی بیوی اس بات کو بالکل تیار نہیں ہے, جی شوہر اس پر زبردستی کر رہا ہے, جی اور زبردستی اگر وہ جمع کر رہا ہے جی تو ایسی صورت میں بیوی کو کفارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی صرف شوہر ہی کفارہ ادا کرے گا. جی یہ تو مجبور ہو گئی تھی. جی جی اور ایسے ہی جی بیوی نے اس کام پر ابھارا, زبردستی کیا ہے جی اور شوہر کو لاچار کر دیا ہے, جی تو ایسی صورت میں جی بیوی کے اوپر قضا رہے گی, شوہر کے اوپر قضا نہیں رہے گی, جی کیونکہ یہ یہاں پر یہ مجبور تھا. جی غرض یہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جی ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے جی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی اس کا کفارہ بھی بتا دیا ہے. ماشاءاللہ. جی چلیے ہم آگے چلتے ہیں پھر ایک مرتبہ مزید. ہم ناظرین کرام، میں نے آپ کو کہا ہے کہ پیچھے لینڈ لائن نمبر دیا گیا ہے، آپ نکاح سے متعلق، شادی سے متعلق سوال کر سکتے ہیں. اور مزید یہ کہ رمضان کا ابھی ہم سے مہینہ رخصت ہوا ہے، اس کے متعلق بھی آپ کے پاس کچھ اگر سوالات گنجیدہ رہ گئے ہیں تو اس کو بھی آپ جو ہے پوچھ سکتے ہیں شیخ سے. چلیے ہم ایک مرتبہ پھر دوبارہ ہم دہراتے ہیں، وہی لڑکوں کے رشتے دہراتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آگے لڑکیوں کے تعلق سے چلیں گے انشاءاللہ تعالی. آئیے نوٹ فرما لیجئے ناظرین کرام جو تاخیر سے اٹھے ہیں تو آپ نوٹ کر لیجئے گا. سید مجید، عمر 28 سال، اور یہ آپ بی کام، خط 5 فٹ 8 انچ، ریاض سعودی عربیہ میں الیکٹریکل سپروائزر. خلیل نواز خان صاحب، عمر 28 سال، تعلیم انٹرمیڈیٹ، خط 5 فٹ 6 انچ، سی سی ٹی وی کیمرہ جو آج کل فل چل رہا ہے، ہر جگہ پہ ہر ایک کو جو ہے ضرورت محسوس ہو رہی ہے، چاہے سڑک پہ ہو، گھر میں ہو، مال میں ہو، کہیں بھی ہو، ہر جگہ پہ آپ کو یہ ضرورت ہے سی سی ٹی وی کیمرہ. آپ وہ ٹیکنیشین ہیں، ان کے کاروبار بھی ہے. چلیے محمد جاوید علی، جن کی عمر 29 سال اور بیچلر آف ٹیکنیشین ہے، آپ سول انجینئر بھی ہیں، خط 5 فٹ 7 انچ، رنگ گورا، سعودی عربیہ میں ملازم ہیں. اور شاہ رخ رومان خان صاحب، جن کی عمر 27 سال، بی کام، خط 5 فٹ 8 انچ، کلر ویری فیئر، یہ سیلس ایڈمنسٹریٹر. محمد تاج الدین صاحب، جن کی عمر 37 سال، تعلیم میٹرک، کلر وائٹش، خط 5 فٹ 7 انچ، ایک ڈیلر حیدرآباد کے مشہور تاجر ہیں انڈے کے، آپ ان سے بھی ربط پیدا کر سکتے ہیں. شیخ وسیم احمد، عمر 31 سال، تعلیم ایس ایس سی، رنگ گورا، خط 5 فٹ 8 انچ، سعودی عربیہ میں الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ میں آفیشیلی پوسٹ پر جو ہے سروس کام کرتے ہیں. ایم اے مجید، 29 سال، بی کام وائٹش، اور خط 5 فٹ 6 انچ، خطر میں، آپ پرچیسنگ ڈپارٹمنٹ میں ہیں، آپ ان سے بھی ربط پیدا کر سکتے ہیں. میر الیاس علی، ان کی عمر 26 سال، یہ ایم بی اے کرے ہوئے ہیں، اور خط کلر جو ہے ان کا ویری فیئر، خط 5 فٹ 7 انچ، پرائیویٹ جاب کر رہے ہیں یہ حیدرآباد میں. اس کے بعد ایم اے مدبر، عمر 27 سال، آپ بیچلر آف سائنس کیے ہوئے ہیں، رنگ گورا، خط 5 فٹ 11 انچ، خطر میں، آپ کے ذاتی کاروبار ہیں اور ملازم بھی ہیں. آئیے مدبر صاحب کے بعد محمد ندیم صاحب سے ملتے ہیں. آپ کی عمر 25 سال، آپ کی تعلیم ایس ایس سی، رنگ گورا، خط 5 فٹ 8 انچ، آپ کا ٹرانسپورٹ کا کاروبار ہے، آج کل کار، بس وغیرہ جو چل رہے ہیں، آپ کا کاروبار ہے. ناظرین کرام، پھر میں بیچ میں روکتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے سوال شیخ سے ضرور کیجیے گا، آپ کا جواب دیا جائے گا. مدبر کے بعد شیخ جابر حسین، آپ کی عمر 33 سال، یہ اصل میں دوسرا نکاح کرنا چاہ رہے ہیں. یہ شیخ جابر حسین صاحب دوسرا نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، جن کی عمر 33 سال بتائی گئی، اور آپ بھی بٹس پلانی سے کیے ہوئے ہیں، اور خط تو ویری ٹال ہے، سمجھیے 6 فٹ 1 انچ، اور امریکہ میں اچھے پوسٹ پر کام کرتے ہیں. اس کے بعد محمد اسماعیل صاحب، ان کی عمر، جناب کی عمر 30 سال، یہ ایم ٹیک کیے ہوئے ہیں، ایم ایس ماسٹرز بھی ہیں، خط 5 فٹ 5 انچ ہے، یہ بھی امریکہ میں ہیں، یعنی تسلسل جو ہے امریکہ کا چل رہا ہے ماشاءاللہ، یہ بھی امریکہ میں اچھے پوسٹ پہ ہیں. ایم ایس ستار صاحب، جن کی عمر 30 سال، بی ٹیک، ایم ایس 5 فٹ، ہاں یہ تو ہو چکا. اس کے بعد ایم اے موئس، یہ جن کی عمر 26 سال ہے، آپ ایم ٹیک کیے ہوئے، خط 5 فٹ 8 انچ ہے، یہ ہائی ٹیک سٹی حیدرآباد میں ملازم ہیں. الحمدللہ آپ سے بھی آپ ربط پیدا کر سکتے ہیں، اور ایک ہم کو نمبر دیں گے انشاءاللہ، اس نمبر پہ آپ جو ہے ربط پیدا کر لیجیے گا، اور تب ان کی تفصیلی بتاتے ہیں انشاءاللہ العزیز. آئیے مبشر محمد، جن کی عمر 30 سال ہے، ینگ ہے ایک دم سے الحمدللہ، آپ بھی جو ہے دوسری شادی کے لیے چاہتے ہیں، آپ خط آپ کا 5 فٹ 8 انچ ہے ماشاءاللہ، آپ ایم ایس سی ہے، ماسٹر آف سائنس، الیکٹریکل انجینئر بھی ہیں، امریکہ میں سے ریٹرن ہیں الحمدللہ، اور آپ
वेल सेटल हैं ये बता रहे हैं, आपकी आमदनी भी अच्छी खासी है ये बताया जा रहा है। इनका नंबर आप नोट कर लीजिएगा, आप इनके नंबर पर भी है रद्द पैदा कर सकते हैं। आप बात कर लीजिए इनके नंबर पर, मैं इनका नंबर दे रहा हूँ, इनका नंबर नोट कर लीजिए। नाज़रीन मुकर्रम, इनका नंबर नोट करके आप उनकी तफसील हासिल कर ले सकते हैं। 9985097208 9985097208 आपसे रब्त पैदा कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप जो कोई भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस जो मैंने तफसील बताई उस तफसील के हिस्से से आप लोग जो है बात कर लीजिएगा। नाज़रीन इकराम, अभी हम एक सवाल लेंगे, उसके बाद जो है फिर हम छोटे से वक्फे पे जाएंगे। आगे चलते हैं, एक सवाल लेते हैं। लॉकडाउन में निकाह करना मुश्किल हो गया है, इसकी क्या सूरत निकल सकती है, इसका क्या हल निकल सकता है, ज़रा उसकी तफसील पेश कीजिए शेख। जी, लॉकडाउन में निकाह करना मुश्किल हो गया है। जी, वैसे निकाह बड़ा आसान है जी, और लॉकडाउन में मुश्किल इस वजह से हो रहा है जी, कि 4 घंटे का वक्त है सुबह के औकात में, जी, और सारे लोगों की मसरूफियात इन्हीं 4 घंटों के अंदर है। जी, लोग खरीदो फरोख्त में जी, या कारोबार में जी। मुनहमिक हैं। ऐसे वक्त में निकाह के लिए वक्त निकालना ये मुश्किल और दुश्वार है। जी, अगर ये सोच रहे हैं जी, कि रस्म व रिवाज के लिए मौका नहीं मिलेगा, जी, लोगों की बड़ी तादाद को बुलाने के लिए मौका नहीं मिलेगा, जी, 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 ये तो नाच है। गाने के लिए मौका नहीं मिलेगा, जी, वीडियोग्राफी के लिए या बारात ले जाने के लिए मौका नहीं मिलेगा, जी, अगर ये सोच कर हाँ, जी, ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन में मुश्किल है निकाह, जी, तो यकीनन जी, ऐसे लोगों पर बड़ा अफसोस है। जी, ऐसे वक्त में भी जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की इतनी सख्त मार पड़ी है जी, और ये सारे रस्म रिवाज की तरफ रागिब हैं जी, और ये बड़े जोश व खरोश से सारे उमूर अंजाम देना जी, चाहते पता चला हैं। शेख कि कुछ शादियां जो रोक ली गई हैं क्योंकि हमारी जो है ख्वाहिशात और रस्म रिवाज नहीं हो सकते करके जी। मालूम हुआ मुझे। जी, 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 ये तो सिलसिला जारी है। जी, शादी खाने वालों से राबते हो रहे हैं जी, ताकि शादियां आगे बढ़ा दी जाएं। जी, कोशिश तो यही हो रही है। जी, हाँ, लेकिन ऐसे लोगों को सोचना चाहिए, जी, थोड़ा तदब्बुर से काम लेना चाहिए जी, कि ये अल्लाह तबारक व तआला का अजाब है, अल्लाह की मार है। जी, अगर अब भी नहीं सुधरोगे तो फिर कब सुधरोगे? अल्लाह अकबर। क्या पता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जी, आपको इन्हीं अय्याम के अंदर अपने पास बुला ले, जी, आप अल्लाह मौत के अकबर, आगोश में चले जाएं, अल्लाह अल्लाह आप पर मौत वाक़ कर दे। अरे बाप आप रे। मौत से वाकिफ नहीं है कि कब आपकी मौत आने वाली है, जी, किस जगह पर जाकर आप मरने वाले, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। जी, फिर आखिर ये सारी ख्वाहिशात किसके लिए आपने रखी है? जी, काम वो कीजिए जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश हो जाए। जी, अल्लाह क्या चाहता है वो देखिए, अल्लाह की मंशा क्या है वो देखिए। जी, आप अपनी ख्वाहिशात अपनी मंशा के पीछे पड़कर जी। अपनी आखिरत को तबाह करने के लिए लगे हुए हैं, जी। ये बहुत बुरी और नामुनासिब बात है। जी, हाँ, ये कहते हैं जी। कि ट्रैफिक का जी। बहाव बड़ा तेज हो गया है, जी, कारोबार का वक्त बहुत मुख्तसर है, जी, और ऐसे वक्त में निकाह करने में मुश्किल हो रही है, जी। तो ये बात मानी जा सकती है, बिल्कुल, मानी जा सकती है, बिल्कुल। कबूल की जा सकती है जी। कि वक्त बहुत कम है, 4 घंटे का वक्त है। जी, जी, हाँ, अगर इस वक्त में भी जी, कोई निकाह करना चाह रहा है जी, और उसके सहूलत है तो बराबर निकाह कर सकता है। जी। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुसीबत की घड़ी में जी। भी उसके इस अमल साले की बुनियाद पर उसके जी। लिए आसानियां पैदा फरमा देगा। जी, बिल्कुल, और क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला मुत्तकी और परहेजगार लोगों के लिए जी, रास्ते खोल देता है, रास्ते निकाल देता है। जी। अगर ऐसे लोग कोशिश करते हैं इस वक्त में भी करना निकाह करना, जी। तो जरूर निकाह कर सकते हैं। जी। निकाह किसी भी औकात में हो सकता है, उसके लिए कोई मसला नहीं है। जी। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं निकाह मसनून का खुसूसी प्रोग्राम, और यहाँ पर फजीलत शेख सवालात के जवाब दे रहे हैं, और मैं आपका मेज़बान कुछ वक्फे के लिए आपसे जो है विदा लेंगे, और यूँ गए और यूँ आए। आप देखते रहिए निकाह मसनून का खुसूसी प्रोग्राम।